آسمانی خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور اس کا فضل اور برکات ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے پرفضل، بابرکت اور جلالی نام میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز بہنوں بھائیوں، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تاحال ہمارے خصوصی پروگرامز کی مرکزی آیت متی رسول کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 16ویں آیت ہے، اور وہاں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ ناظرین، میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور پھر نیچے لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ معزز بہنوں بھائیوں، مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور زمین پر کے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، اور جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا آسمانی باپ یعنی خدا ہے۔ گو کہ ہم ایک انسانی ملاپ کی پیداوار ہیں، لیکن اس پیداوار کو پوشیدگی میں ترتیب دینے والا وہی آسمانی خدا ہے جو ہم سب کا آسمانی باپ ہے، یعنی کہ اس نے ہمارے خلق ہونے سے پہلے ہی ہمیں ترتیب دیا اور پھر ہم اس دنیا میں وجود پا کر آئے، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنی بادشاہی میں یعنی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو کر اس کے ساتھ سکونت کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی روزے کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس بات پر زور دیتا ہے کہ تم اس طرح روزہ نہ رکھو کہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، بلکہ خدا یسوع مسیح کی تمام تعلیمات ہر صورتحال میں خود کو پوشیدہ رکھنے سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا نیکی کے کام کرتے ہیں تو مسیحی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان تمام نیکی کے کاموں کو اور راستے کے کاموں کو چھپا کر کریں، یعنی پوشیدگی میں کریں، یعنی صرف ان کاموں کو آپ کا خدا جس کی رضا آپ چاہتے ہیں اور جس کی خوشنودی کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں وہی اس عمل کو جانے، یعنی جو اس عمل کا اجر دینے والا خدا ہے، نہ کہ تو اپنے آگے نرسنگا بجوائے اور چرچا کرے اور اپنے نیک کام لوگوں کو دکھائے۔ ہمارے پاس متی رسول کی انجیل سے چند حوالہ جات موجود ہیں جن میں یسوع ایسا کرنے سے ہمیں روکتا ہے، اور بڑھیں گے حوالے کی جانب اور جائیں گے متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کی 2 آیت میں دیکھیں گے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، متی رسول کی انجیل ہے اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خیرات کرنے کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے، اور وہاں لکھا ہے پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جی معزز بہنوں بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، کیونکہ ان کا اجر یہی ہے
کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ ان کو روزہ دار جانیں اور لوگ ان کو ایماندار اور نیک شخص جانیں، نہ کہ وہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اور جو ساری نیکی کا اجر دینے والا ہے۔ اور اگر انسان جب نیکی کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا راست بازی کے کام کرتا ہے اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو نیک شخص جانیں یا لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگ اس کو اچھا کہیں کہ یہ بہت اچھا شخص ہے جو نیکی کے کام کرتا ہے، تو معزز مومنین وہ اپنا اجر لوگوں سے ہی پاتا ہے۔ لیکن جو خدا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا جو صرف یہ نیت رکھتا ہے کہ میرے روزے کو، میری دعا کو، میرے نیکی کے کاموں کو صرف میرا خدا جانے، تو وہ اپنا اجر خدا سے پاتا ہے۔ اور اسی حوالے کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اگر ہم جائیں تو وہاں لکھا ہے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو مومنین، یہ واضح ہوا کہ ہمارے نیکی کے کام لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اور جو بھی ہم خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے نیکی کے کام دیکھ کر لوگ ہماری بڑائی کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو ہم اپنا اجر کھو دیتے ہیں، یعنی ہم نے اس ایندھن کو ضائع کر دیا جو زمین پر سے جنت الفردوس تک کے سفر کے لیے ہم نے جمع کیا تھا۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل کے 6 باب سے ہی ہے اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اور یہاں یسوع دعا کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، اور دعا کے بارے میں بھی مسیحی تعلیم یہی ہے، وہاں مرقوم ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بہنوں بھائیوں، مسیح یسوع فرماتا ہے کہ جو اس غرض سے دعا کرتے ہیں اور بازاروں اور موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی بڑائی کریں، تو وہ اپنا اجر پا چکے، کیونکہ ان کا اجر یہی ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی بڑائی کریں اور ان کی تعریف کریں۔ اور آگے جب ہم 6 آیت پڑھیں تو وہاں مرقوم ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو معزز مومنین، مسیحی عقیدہ اور تعلیم سنجیدگی پر مبنی ہے۔ مسیحی تعلیم میں ایسا کرنا لا حاصل ہے کہ ہم نیکی کے کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں اور اپنی بڑائی چاہیں اور لوگوں سے اپنی تعریف سننا پسند کریں کہ کوئی ہمیں نیک کہے، کوئی ہمیں نمازی کہے یا روزہ دار کہے۔ مسیحی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے نیکی کے کام جو ہم خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ مکمل طور پر پوشیدہ ہونے چاہیے، اور خدا ہی اس کا اجر دے گا، اس بات کا بھی آپ کے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ اس کا اجر دینے والا بھی صرف خدا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت جو ہے وہ اپنی تعریف اور اپنی بڑائی سننے کی ہو اور آپ اس اجر کو کھو دیں جو خدا آپ کو ان نیکی کے کاموں کے بدلے میں دینا چاہتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب،
اور اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہے، اور متی رسول کی انجیل کا 9واں باب ہے اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اور یہاں پر یوحنا کے شاگرد یسوع سے آ کر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ معزز مومنین، خداوند یسوع مسیح اپنے مصلوب ہونے اور دفن ہونے کی بابت یوحنا کے شاگردوں سے کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ روزہ، دعا اور نیکی کا ہر کام جو ہم اس دنیا پر رہ کر کرتے ہیں وہ ہمیں صرف خدا کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا لازم ہے، نہ کہ ہم اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ کوئی دوسرا دیکھ کر ہماری تعریف کرے کہ یہ بہت نیک شخص ہے۔ مومنین، ایسی نیت رکھنے والے شخص جو ہیں وہ اپنا اجر کھو دیتے ہیں جو خدا ان کو ان نیک اعمال، روزوں اور دعاؤں کے بدلے میں دینا چاہتا ہے۔ روزوں کے ایام اور عید قیامت المسیح کے خصوصی پروگرامز میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔